قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ففصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالحديث أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرنی فاغفر لہ. متفق علیہ. یہ فصل ہے سنت کا، سنت رسول اللہ کے بیان میں، یعنی سنت رسول اللہ کے حوالے سے باری سبحانہ و تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر مؤلف نے اس فصل میں کیا ہے. جب مؤلف نے اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کو قرآنی آیات سے ثابت کیا، جس کو ہم ایک طویل مدت سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو سلف صالحین کی عادت کے مطابق احادیث صحیحہ جو اس باب میں وارد ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اس بات میں، ان میں سے بعض حدیثوں کا ذکر کیا ہے تاکہ قرآن اور حدیث کی مطابقت اور موافقت ہمیں سمجھ میں آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے قبل کے بھی بعض سلف اور بعض خلف کے یہاں طریقہ رہا ہے کہ کسی مسئلے میں، خاص کے عقدی مسئلے میں، آیت کریمہ ذکر کیا اور اس سے متعلق اس کے موافق جو حدیثیں ہیں ان کا ذکر کیا. پہلے آیات ذکر کرتے ہیں باب میں، مسئلے میں، پھر جو حدیث موافق آیت ہوتی ہے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں. چنانچہ اس باب میں مؤلف نے بعض حدیثوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزول، اس کی رویت، اس کے کلام فرمانے، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے آنے وغیرہ کے تعلق سے جو قرآن میں آیات ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، انہی مضمون اور مفہوم پر دلالت کرنے والی آیتوں سے بھی حجت اور استدلال کریں گے اور ثابت کریں گے کہ قرآن اور سنت اپنی دلالتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے متفق ہے، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں ایک ہی مشکات سے نکلی ہیں، دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے قرآن مجید کو لفظ اور معنی کے ساتھ اتارا ہے اور حدیث کو معنی کے ساتھ اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث بھی وحی الہی ہے. اور اگر حدیث صحیح ہو تو خواہ وہ متواتر ہو یا مستفیض اور مشہور ہو یا خبر احاد ہو، جس میں سے ہر ایک راوی نے ایک دوسرے سے روایت کی ہو، یا کسی طبقے میں ایک سے زائدہ راوی ہو، کسی طبقے میں ایک راوی ہو، خبر احاد جس کو کہتے ہیں، وہ سب کی سب اگر صحیح روایتیں ہیں اور ہر طرح کے خلل سے پاک ہے تو وہ بھی علم اور یقین کا فائدہ ایسے ہی دیتی ہیں جیسے کہ کتاب اللہ کی آیتیں، اور ان پر عمل کرنا اور حدیث کی دلالتوں کو ثابت کرنا، حدیث نے جس معنی پر دلالت کیا ہے اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو قبول کرنا واجب ہے، برخلاف اہل بدعت کے جو کہتے ہیں کہ صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں خبر احاد حجت نہیں ہے، اس کے لیے احادیث متواترہ ہوں، مستفیضہ ہوں، کیونکہ حدیث ظنی ہوتی ہے، ظنی الدلالت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب حدیثوں سے دامن جھاڑنے کے لیے یہ ایک چور دروازہ ہے، ورنہ صحیح حدیث جس کے ناقلین، جس کے روات راوی مروی عنہ
پورے سلسلہ اسناد کے اندر روات اگر عادل ہے، تام الضبط ہیں، حدیث کی سند متصل ہے، کہیں انقطاع نہیں ہے، اور حدیث شاذ نہیں ہے، حدیث میں کوئی علت خفیہ نہیں ہے سندی اور متنی طور پر، الحمدللہ جس کو محدثین نے قبول کیا ہے اس کی دلالت پر یقین کرنا، اعتقاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کی دلالت۔ بہرحال فصل فی سنت رسول اللہ، کتاب اللہ کی آیات کے ذکر کے بعد اب سنت رسول اللہ سے کچھ صفات ثابت کرنے کا یہ فصل ہے، یہ چیپٹر ہے۔ فصل عربی زبان میں کہتے دو چیز کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان دیوار حائل ہے تو اس کو کہیں گے یہ دیوار فاصل ہے، حد فصل، جو دو چیز کو ملنے سے روکتی ہو اس کو فصل کہتے ہیں، علیحدگی، فصل بنے علیحدگی۔ لیکن یہاں پر اصطلاح میں جیسے کتاب لاتے ہیں چیپٹر، اس کے بعد فصل لاتے ہیں، اس کے بعد فروعی مسائل اس کے اندر ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ علمی دنیا میں، کتابوں کی دنیا میں یہ ایک اصطلاح ہے جس کے تحت فروعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول اللہ کے سلسلے میں یہ چیپٹر ہے جہاں پر بعض حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ثابت کی جائیں گی۔ اب سنت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئہ۔ لیکن اصطلاح میں فقہاء اور محدثین کی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کو۔ تقریر کا مطلب کہ کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانے میں کیا گیا، آپ کو اس کی خبر معلوم ہوئی، یا آپ کو خبر نہیں بھی معلوم ہوئی لیکن زمانہ نزول وحی کا ہے اور ان کے عمل پر کوئی انکار نہیں آیا۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نعدل والقرآن ینزل، ہم لوگ عدل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا اور ممانعت نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ کہ سنت تقریری ہوئی، تو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا اور جس کو آپ نے کلین چیٹ دی یا خاموش رہے، آپ کوئی بات لوگوں نے کہی، کوئی کام کیا یا کسی نے کیا، اس کے بابت آپ کو معلوم ہوا، یا ایون نبی کے زمانے نبوت میں، زمانے نزول وحی میں کوئی کام کہیں کسی محلے میں مسلمان کر رہے ہیں اور اس کی بابت ممانعت نہیں آئی، تو یہ سب تقریرات ہیں۔ اب یہ سنت رسول اللہ تو ہو گئی بات۔ اب سنت کیا کہ جو اطلاقات ہیں، کن کن معنوں میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ سنت کے 4 اطلاقات ہیں۔ ایک تو سنت عمومی معنی کے اندر شریعت کے معنی میں آتی ہے، پوری شریعت کو قرآن اور سنت سے، حدیث سے، قرآن اور حدیث سے جو کچھ کی بھی ثابت ہے، عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، جو کچھ بھی ثابت ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے انحراف کرے گا، اور آپ کا طریقہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے، پوری شریعت مراد ہے۔ النکاح من سنتی، میری سنت ہے، یعنی دین کا طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ سنت ہے یعنی مستحب ہے یا واجب ہے۔ بعض لوگوں کے لیے نکاح واجب ہوگا، بعض لوگوں کے لیے مستحب ہوگا، اور نامرد اگر ہے تو اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو سنت پوری شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جیسے من رغب عن سنتی میں اے ان طریقتی، جو کوئی میرے طریقے سے، میری شریعت سے بیزاری کرے گا، بے رغبتی کرے گا، پشت دکھائے گا اس کو، وہ میرا امتی نہیں۔ دوسرا معنی سنت کا یہ ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، یہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے، مطلب قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، تو یہاں پر سنت قرآن کے بالمقابل آئی۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، یہ تیسرا اطلاق، سنت ہے مطلب فرض کے مقابلے میں لائے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت 2 سلام سے، یا 2 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ تو گویا فرض کے مقابلے میں سنت استعمال ہوتی ہے کہ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، یہ فقہا کی سنت ہوئی۔ اور ایک سنت وہ ہوتی ہے جو بدعت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ سنت وہ ہے جس پر دلیل موجود ہو، بدعت وہ ہے جس کو ثواب کا کام، تقرب اللہ کا کام سمجھ کے کیا جائے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین سے کوئی ثبوت نہ ہو، تو بدعت کے مقابلے میں سنت آتی ہے۔ یہ عمل سنت سے ثابت ہے، ارے یہ عمل بدعت ہے بھائی، غیر مسنون ہے، بدعی عمل ہے، تو بدعت کی ضد سنت۔
جی فرض کے مقابلے میں سنت، قرآن کے مقابلے میں سنت، اور سنت ایک اپنے عمومی معنی میں پوری شریعت میں بولا جاتا ہے. تو یہ 4 اطلاق ہے لفظ سنت کا. لا الہ الا اللہ. شیخ الاسلام فرماتے ہیں فالسنہ، اب یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے، فالسنۃ تفسر القرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتی. تفسیر بولے تو قرآنی آیات کا معنی واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے. تفسیر کے معنی ہی ہوتا ہے کشف، کھولنا، واضح کرنا. اس کی تفسیر کرو، آیت کریمہ کی تفسیر کرو، یعنی اس کے معنی مطلب کو واضح کرو، بیان کرو، معنی کو واضح کرو، اس کی اہمیت واضح کرو، وہ سبب بیان کرو جس سبب کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو لفظ کی تفسیر کرنے کا مطلب کہ لفظ کو کے معنی کو بیان کرنا، اس کی توضیح کرنا. اور تفسیر کے اندر جس لفظ کی ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تفسیر اس لفظ مفسر سے ہلکی ہوتی. جو ورڈ ہے، مشکل لفظ ہے، اس سے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے تاکہ سامنے والا سمجھے. سمجھے؟ فَأَحْرَاقَ الْمَاءَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا، اے بالا، یعنی پیشاب کیا. احراق الماء نہیں سمجھ رہا، لیکن بالا کہا تو سمجھ گیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو تفسیری جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ مفسرہ جس کی تفسیر آپ کر رہے ہیں اس سے ہلکا ہوتا ہے. تو تفسیر کا معنی ہوا، کسی بھی لفظ کی تفسیر کا معنی ہوا اس کے معنی کو واضح کرنا، اور ایسے لفظ کا استعمال کرنا جو لفظ مفسر کے مقابلے میں ہلکا. لا الہ الا اللہ. کبھی کبھی تفسیر ضد کو بھی معلوم کر کے ہوتی ہے. حسن کو معلوم کرنا ہو تو خوب دیکھ لیجیے اس کی ضد. علم کی حقیقت معلوم کرنا ہو تو جہالت کو دیکھ لیجیے. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ. کسی بھی لفظ کو، حسن کو اس کا ضد ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ضد کو معلوم کر لینے سے شے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تتبین، تفسیر ہو جاتی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جو فرمائی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لفظ اور معنی کے ساتھ بیان کیا. لفظ بھی فرمایا، اس کا معنی بھی فرمایا، الفاظ بھی لوگوں تک پہنچایا، اور معنی تک بھی، معنی بھی بتایا. وہ جو معنی بتایا آپ نے، جس سے آیت کریمہ کا بیان اور بلاغ ہوا، تبلیغ ہوئی، اور ہم نے سمجھا، امت نے سمجھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سمجھا. یہ جو معنی بیان کیا آپ نے، جو وضاحت کی، جو الفاظ کی دلالت کی کہ لفظ قرآن کا کس معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی کا نام سنت ہے. قرآن نے کہا سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا ہے، ذکر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں. تب یہ دیکھ لیے، تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں، واضح کر دیں اس قرآن کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی معنی کی وضاحت ہے، جو معنی اللہ نے آپ کو بتایا وہی کے ذریعے. اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سنت بھی وحی ہے، وحی الہی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت ہے. تو قرآن مجید کے طریقہ سے وہ بھی وحی الہی ہے، سنت بھی وحی الہی ہے. لا الہ الا اللہ. تو سنت قرآن کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی ایسے ہی نازل کی جیسے کہ قرآن کو نازل کیا. حکمت سے بڑا سنت ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت، اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، قرآن مجید، اور حکمت، وہ ہے سنت. اور قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے، جبریل جو لے کر آتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں. لیکن ہاں، آیت کریمہ کی تفسیر اور آیت کریمہ کے معنی پر استدلال صحیح روایتوں سے ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں سے ہونی چاہیے. پھر دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کہا ہے، صحابہ کی تفسیر کو دیکھنا. پھر جو تابعین اور ائمہ ہدیٰ ہے ان کی تفسیر کو دیکھنا. یہ تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے. لیکن آپ ائمہ ضلال سے تفسیر لے رہے ہیں، تعویلات کرنے والوں سے لے رہے ہیں، خارجی فکر رکھنے والوں سے لے رہے ہیں، شیعوں کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، قبوریوں کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. جی جہمیہ اور معتزلہ کے جو ائمہ ہیں، اعتزال اور تجہم کے جو امام ہیں، علم بردار ہے، جو منکر قدر ہے، جو جبریہ ہے، اس طرح کے لوگوں کی تفسیر پڑھنے والے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف بدعتوں کے اور مختلف خرافات کے اور ذہنی انتشار کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دین میں تفریق پیدا کرتے ہیں.
تو شیخ الاسلام کی عبارت تھی فالسنۃ تفسر القرآن، سنت قرآن کی تفسیر کر دی. تفسیر کا معنی سمجھ گئے کہ معنی واضح کرتی ہے. تبینہ و توضحہ، نبی کی سنت قرآن مجید کو بیان کرتی ہے اور معنی کو واضح کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. اور کیا ہے سنت کا فائدہ؟ وتبینہ، اسی معنی میں وتبینہ، حدیث قرآن کا بیان ہے. بیان مطلب وضاحت، مشکل یا اشکال یا اجمال کو دور کرتی ہے. قرآن مجید میں بہت سے احکام مجمل ہے، وضاحت طلب ہے، اس کو آپ نے واضح کیا، تبیین اس کا بیان فرمایا. مجمل کا بیان، جیسے نماز قائم کرو، لیکن کتنے وقت کی نماز ہے، اوقات کیا ہیں، اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اوقات کو تفصیل سے بتایا، اور کتنی رکعتیں فرض ہے، اور کس وقت میں کون رکعت ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، یہی والا آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ، لیکن اس کے تفصیلی احکام حدیث سے ملیں گے. کچھ احکام تو ہیں قرآن مجید میں، لیکن تفصیلی احکام آپ کو حدیث سے ملیں گے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل تو بالکل ہی واضح نہیں ہے قرآن مجید میں، تو پوری تفصیل آپ دیکھیے تو حدیثوں کے اندر کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اسی طریقے سے حج کے مسائل ہیں اور دوسرے مسائل. تو یہ حدیث کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے معانی کی تفسیر کرتی ہے، توضیح کرتی ہے، مراد کو واضح کرتی ہے، قرآن مجید کے مجمل احکام کا بیان کرتی ہے. یہ الفاظ کے معنی کو بیان کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر، یہ اپنے قول و فعل سے اس کی وضاحت فرمائی. وتدل علیہ، اور سنت قرآن کے اوپر دلالت کرتی ہے. سنت دلالت کرتی ہے، سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے. یعنی لفظ کا اطلاق، یا جو قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی دلالت اس کے معنی پر کیسی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ دلالت کسی بھی لفظ کی اس کے معنی پر تین طرح سے ہوتی ہے: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. اگر لفظ اپنے کل معنی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ کا جو تقاضا ہے اس پورے معنی میں وہ استعمال ہوا ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت اگر پورے معنی پر ہے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا تو یہ دلالت مطابقی ہے. آپ اگر کہتے ہیں بیت، گھر، اور مراد لیتے ہیں دیوار کو، کیوار کو، دروازہ کو، کھڑکی کو، چھت کو، سب کے مجموعے کا نام آپ بولتے ہیں بیت، ھذا بیت، تو یہ دلالت مطابقی ہوئی. لیکن اگر صرف ڈور آپ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں افتح البیت، بیت کھولو، مراد دروازہ کھولو، تو جزے ہوئے معنی پر آپ نے لفظ بیت کا اطلاق کیا. یا چھت کے لیے آپ بیت بولتے ہیں، یا دیوار کے لیے صرف بولتے ہیں، تمام معنی مراد نہیں لیتے ہیں، تو یہ دلالت تضمنی ہوئی، ایک لفظ ایک جز کو شامل ہے. اور دلالت التزامی کہتے ہیں کہ خارجی معنی پر آپ استدلال کر رہے ہیں، لیکن وہ معنی جس پر لفظ دلالت نہیں کرتا ہے آپ خارجی معنی مراد دیتے ہیں، لیکن وہ اس معنی کے لیے جس پہ لفظ دلالت کرتا ہے ضروری ہے. اگر بیت ہے اور بیت کا اطلاق آپ بننا کے لیے کرتے ہیں، معمار کے لیے کرتے ہیں، گھر بنانے والے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ دلالت التزامی ہوگی، کیونکہ جب تک بننا نہیں ہوگا، جب تک معمار نہیں ہوگا، بلڈر نہیں ہوگا، بلڈنگ بنانے والا نہیں ہوگا، کاریگر نہیں ہوگا، مستری نہیں ہوگا، آپ کا مکان نہیں بنے گا. تو اس طریقے سے حدیث قرآن مجید کے معانی پر دلالت کرتی ہے، مطابقی، تضمنی اور التزامی. وتعبر عنہ، اور قرآن مجید کی تعبیر بیان کرتی ہے. قرآن مجید کہنے کا مدعا اور مقصود کیا ہے اس کو واضح کرتی ہے. یعنی ایسے احکام پر بھی مشتمل ہے سنت جو احکام قرآن مجید کے اندر صراحتاً بیان نہیں کیے گئے. جی بہت سے احکام آپ کو ملیں گے، بہت سی تفاصیل ملیں گی جو قرآن مجید میں نہیں، لیکن سنت بذاتها حجت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے اس کو لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل. تو اسی لیے تعبیر کرتی ہے، معنی بتاتی ہے، یا اس معنی کے مساوی دلالت کرتی ہے. تو گویا کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے،
اس کے مجمل کا بیان کرتی ہے، قرآن مجید کے مطلق حکم کی تقیید کرتی ہے، اور کچھ ایسے احکام پر بھی مشتمل ہوتی ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، لیکن عمومی حکم کی وجہ سے وہ بھی حجت ہے اور واجب القبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی مطلق اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اور نبی دین کے معاملے میں کچھ اپنی طرف سے بولتے نہیں۔ چلیے صاحب، تو قرآن مجید، حدیث یا تو قرآن مجید کے ٹھیک اسی معنی کی وضاحت کری جس معنی کو قرآن واضح کر رہا ہے، واضح نے قرآن میں بھی واضح ہے، حدیث بھی آ گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں توارد الادلہ۔ ایک دلیل قرآن سے تھی ہی، حدیث نے مزید تائید کی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بیان ہے، حدیث بیان کرتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ حدیث ان حکموں کو ثابت کرتی ہے جن سے قرآن مجید خاموش ہے۔ یہ حلت اور حرمت کا بیان واضح نہیں ہے، تو حدیث رسول آ کر کے نئے مسائل ہمارے سامنے رکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی وحی کے نتیجے میں فرمایا، دین میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو یہ ہے سنت کا معاملہ قرآن کے ساتھ، کہ یا تو قرآن مجید کی معنی کی وضاحت کر رہی ہے، یا قرآن مجید کے مجمل کا بیان ہے، مقید کی تقیید، مطلق کی تقیید ہے، یا پھر تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان احکام کو حدیث بیان کرتی ہے جن احکام پر کتاب اللہ کی دلالت واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے، اور قرآن ساکت ہے، خاموش ہے۔ تو سنت رسول بھی دین میں ویسے ہی واجب القبول ہے جیسے کہ قرآن مجید۔ تو یہ اب تک کی جو وضاحت ہوئی وہ شیخ الاسلام کی اس قول کی ہوئی کہ السنہ تفسر القرآن، سنت رسول قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تبیین ہے، مجمل کا بیان ہے، قرآن کے معانی پر دلالت کرتی ہے، مطابقتاً، تضمناً، التزاماً، وتعبر عنہ، اور قرآن مجید کے معانی کی تعبیر کرتی ہے، یعنی وہ مسائل بھی بیان کرتی ہے جو مسائل کے قرآن مجید کے اندر صراحتاً بیان نہیں کیے گئے۔ تو یہ ہوا سنت کے فوائد اور سنت کی حیثیت قرآن کے ساتھ۔ اب آئیے اگلا جملہ دیکھیے شیخ الاسلام کا، اس میں ایک دم قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کی قاعدہ کلیہ ہے۔ وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفة بالقبول وجب الايمان بها كذلك۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحیح حدیثوں کے ذریعے رب تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، وہ صحیح حدیثیں جن کو اہل المعرفتی، فن کے واقف کاروں نے، محدثین کرام نے، جن کی حیثیت حدیثوں کے معاملے میں صیرفی کی ہے، صرافہ کی ہے، جو سکے کی کھڑے کھوٹے کو سمجھتا ہے، پیسہ ہاتھ میں لیا سمجھ گیا کہ سکہ خراب ہے، یہ نوٹ گڑبڑ ہے، کیونکہ رات دن اس کا کام ہی ہے کھڑے کھوٹے کی تمیز کرنا۔ تو جیسے ہی حدیث لے کر کے آئے، محدث کے سامنے رکھا، سنتے ہی کہا کہ نہیں، غلط ہے، یہ فلاں صحیح حدیث کے مقابلے میں اس میں فلاں بھی ایسا ہے، اس میں فلاں علت یہ ہے، جی اللہ اکبر۔ اس طریقے سے سمجھتے تھے حدیث کو محدثین کرام، کیونکہ ان کے رات دن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی تھا۔ اہل المعرفہ، جن کو حدیث کی معرفت ہے سندی اور متنی اعتبار سے، ایسے لوگوں نے جن صحیح حدیثوں کو قبول کیا ہے، ظاہر ہے کہ جو بھی صحیح حدیثیں ہوں گی اہل معرفت نے، اہل فن نے، محدثین نے قبول ہی کیا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھے گا کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے اور حدیث صحیح ہونے کے بعد ایک دوسری شرط یہ ہو کہ محدثین نے قبول بھی کیا۔ یہ صفت کاشفہ ہے، صفت مقیدہ نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث کی صفت ہی یہی ہے کہ اہل علم نے اس کو لیا ہے۔ تو جن صحیح حدیثوں کو، یا جو بھی صحیح حدیثیں ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ محدثین نے ان کو قبول کیا ہے، اور ان حدیثوں کے اندر اب تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، ایون نام بھی بیان کیے گئے ہیں، نام قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن صحیح حدیث کے اندر ہے۔ جو صحیح حدیث اہل علم نے جس کو لیا ہے، قبول کیا ہے، اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے، تو اس کا بھی قبول کرنا کہتے ہیں وجب الایمان بہا، ان حدیثوں پر ایمان لانا، اس کی دلالت کو تسلیم کرنا، اس پر اعتقاد رکھنا، اس سے جو صفت اور جو نام اللہ کے ثابت ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ قرآنی آیات سے ثابت اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ زبردست بات ہوئی۔ پھر ایک عبارت کو دیکھیے، ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں، وما وصف الرسول به ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی
جو صفت بیان کی ہے یا جس ذریعے صفت بیان کی ہے، کس ذریعے؟ من بیانیہ من الاحادیث الصحیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی جن صحیح حدیثوں کے ذریعے صفات بیان کی ہے، جس صحیح حدیث کو اہل علم قبول کرتے ہیں، اہل فن قبول کرتے ہیں، محدثین بلا چون و چرا قبول کرتے ہیں، ان حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو لینا اور قبول کرنا ایسے ہی واجب ہے ہم پر، اس پر ایمان رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ قرآنی آیات کے اوپر۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ہی ایک ہی مشکات سے، ایک ہی چشمے سے نکلے ہوئے، ایک ہی طاق سے پھوٹنے والی روشنی ہے۔ اہل المعرفہ، اہل المعرفہ علم کے معنی میں ہوتا ہے، علم و معرفت بولتے ہیں نا، علم و معرفت، تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ معرفت بول کے علم مراد لیتے ہیں، علم بول کے معرفت لیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے فرق کیا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بتایا ہے، کئی طرح کا فرق ہے، لفظی بھی فرق ہے اور معنوی بھی فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظی فرق یہ ہے کہ معرفت ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک مفعول پر واقع ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں عرفت الدارا، میں نے گھر کو پہچان لیا۔ لیکن علم کا جب لفظ آئے گا تو دو مفعول آئے گا، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اے نبی اگر آپ ان کو مومنہ جانیں، اگر آپ جانیں تو علمتم فعل فاعل ہو گیا، انتم ضمیر فاعل ہو گئی، ہن ان عورتوں کو جو ہجرت کر کے آ گئی ہے، مومنات تو ہن اور مومنات دونوں مفعول ہوا، تو علمہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے اور معرفت ایک مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک معنی ہوا۔ اچھا، اگر کہیں پر کہتے ہیں کہ اگر دو مفعول ہو، علم کی اضافت دو مفعول کی طرف ہو رہی ہے تو وہاں پر علم معرفت کے معنی میں ہوگا، جیسے قرآن نے کہا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اللہ یعلمہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، وآخرین من دونہ، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ان کو اللہ جانتا ہے۔ تو جہاں دو مفعول کی طرف علم کی نسبت ہوتی ہے وہاں پر علم معرفت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو لفظ ہے، لفظی فرق ہوا کہ معرفت ایک مفعول کی طرف اور علم دو مفعول کی طرف۔ کہتے ہیں معنوی فرق یہ ہے کہ معرفت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے اور علم کا تعلق احوال سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے عرفت اباک، میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، یعنی ان کی ذات کو جانتا ہوں کہ کون ہے، جب دیکھیں گا میں دیکھوں گا تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ تمہارے والد ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، لیکن ان کے احوال، ان کا چال چلن، ان کے اخلاق اور عادات کے لیے علم ہوگا۔ وعالمہ ایضا، یا وہ علمتہ صالحا، میں نے ان کو نیک پایا ہے، میں ان کو نیک جانتا ہوں۔ تو علم کا تعلق احوال سے ہوتا ہے اور معرفت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ چلیے، ورنہ عام طریقہ سے علم و معرفت ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا شیخ الاسلام کے لفظ کی تحلیل کر رہے ہیں، من الاحادیث الصحیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی جو اوصاف بیان کی ہے اور وہ صحیح حدیثیں ہیں۔ احادیث حدیث کی جمع ہے، آپ جانتے ہی، حدیث کہتے ہیں قدیم کی ضد ہے لغت میں، ایک چیز قدیم ہے یہ حدیث ہے، نئی ہے، نئی کو حدیث کہتے ہیں، قدیم کو قدیم، لیکن یہاں پر حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف سنت کی ہے۔ تو احادیث حدیث کی جمع ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا جو آپ کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اس کی تقریر ہے، تثبیت ہے، کلین چٹ ہے، کیونکہ آپ غلط بات پر چپ نہیں رہ سکتے، یا اللہ تعالیٰ غلط کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، وہ آیت ضرور اتارے گا کہ امت کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو احادیث حدیث کی جمع ہوئی، حدیث لغت میں قدیم کی ضد ہوئی، اصطلاح میں جس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے قولاً یا فعلاً یا تقریراً، وہ حدیث ہے۔ صحیح صحیح کی جمع ہے، اور صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما نقلہ العدل الضابط عن مثلہ من غیر شذوذ ولا علت، جس کو عدل نے، اس راوی نے جو عدالت کی صفت سے متصف ہے۔ عدالت کا کیا مطلب؟ یعنی وہ آدمی شریعت کے اوپر، شریعت کے احکام اور آداب کے اوپر فعلاً و ترکاً عمل کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی زندگی میں شریعت قائم ہے۔ ایسا شخص جو صفت عدالت سے متصف ہو، یعنی شریعت کے احکام اور آداب پر عمل کر رہا ہو، جو کرنے کے ہیں اور جو چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑتا بھی ہو،
تو واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہو، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرتا ہو، یہ صفت ہے۔ راوی ایسا ہونا چاہیے، عدل ہو، یعنی صفت عدالت سے متصف۔ الضابط، اور راوی ضابط ہو، یعنی الفاظ کو پورے طریقے سے ضبط کیے ہوا، ہو بہو یاد کیے ہوا، یا تو یاد کیا ہوا کہ جب ضرورت ہوئی بول دیا، اس قدر پختہ یاد ہے، یا یہ کہ تحریر کیا، یہاں سے جس محدث سے حدیث سنی اس کو تحریر کر لیا، صحیح صحیح نقل کر لیا، استاد کے سامنے پیش کر دیا، ساتھیوں سے کمپیئر کر لیا کاپی سے، اور بالکل صحیح صحیح نسخہ پڑھنے کے وقت سے لے کے اور صحیح کرنے کے وقت سے لے کر کے حدیث بیان کرنے تک وہ نسخہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے بیان کر رہا ہے۔ تو ضبط چاہے قلب میں ہو، کنٹھسٹ ہو، یاد ہو، یا ضبط تحریر میں ہو۔ تو عادل شخص، ضابط شخص اپنے ہی جیسے عادل اور ضابط سے روایت کرے، ابتدائی سند سے لے کر انتہائی سند تک، من غیر انقطاع، کوئی انقطاع نہ ہو، سب راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اتصال ہو، ملاقات ہو، سنے ہوا ہو، پھر وہ اس سے سنے ہوا ہو، پھر وہ اس سے سنا ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچے، یہ ہوا اتصال سند، انقطاع نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ شذوذ نہ ہو، یعنی حدیث ایسی نہ ہو جو دوسری اس سے زیادہ مضبوط اور صحیح روایتوں کی مخالفت میں ہو، اور علت سند میں ہوتی ہے، متن کے اندر ہے، کوئی لفظ الٹ گیا ہے، کوئی راوی کا نام آگے پیچھے ہو گیا ہے، کچھ اور ہے، کہیں راوی سے وہم ہو گیا ہے لفظ کو بیان کرنے میں، یہ علت خفیہ ہے جس کو اہل علم جن کو بہت درک ہوتا ہے حدیث کے اندر، یہ خاص فن ہے، اور ایک طریقہ سے یہ سمجھ لیجیے کہ لگتا ہے کہ الہامی ہے علم، یہ الہامی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں علت ہے، اس قدر دلائل ہوتے ہیں، اس قدر حدیثیں ہوتی ہیں، اس قدر طرق ان کے سامنے سندیں آتی ہوتی کہ فوراً دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کے اندر یہ علت خفیہ ہے جو وجہ ذوف ہوتا ہے حدیث کے اندر۔ الحمدللہ اتنی تمام شرطیں ہوتی ہیں کہ عدل اور ضابط اپنے ہی جیسے عدل ضابط سے روایت کرے، اتصال سند کے ساتھ، شذوذ نہ ہو، یعنی روایت اصغر روایت کے راویوں کی روایت کے مخالف نہ ہو، کوئی علت متن اور سند کے اندر نہ ہو، تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی شرطوں کے ساتھ اگر حدیث آوے اور پھر بھی آپ یہ کہیے کہ علم ظنی کا فائدہ دیتا ہے، اس سے احکام کے باب میں تو دلیل پکڑ سکتے ہیں عملی احکام میں، لیکن علم یعنی عقیدے کے باب میں استدلال نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، بالکل غلط۔ تو کہا وجب الایمان بہا کذالک، اور وہ حدیث صحیح ہے جس کو اہل معرفت نے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اہل فن مراد ہے محدثین نے اس کو قبول بھی کیا کب جا کے۔ تو پہلے بھی بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اوپر قرآن اور حدیث دونوں نازل کیا ہے، قرآن کے الفاظ اور معنی کو استعمال نازل کیا ہے، اور حدیث کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، جو قرآن کا معنی ہے یا تفسیر ہے یا تبیین ہے یا مطلق کی تقیید ہے یا کچھ نئے مسائل پر مشتمل ہے جو اللہ نے اتارا ہے حدیث کی شکل میں، وہ کتاب و سنت ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت ہے۔ حکمت سلف صالحین کی تفسیر کے مطابق سنت ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے صحیح سند سے، جو محدثین کا ضابطہ ہے، اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کے جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ ایک چیز اور کیا ہے؟ وہی تو حدیث ہے، جس کو جبریل امین لے کر اترے ہیں اللہ کے پاس سے، جیسے قرآن لے کر اترے۔ بس قرآن لفظ اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، حدیث معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب حدیث میں بعض حدیثیں ہوتی ہیں جو لفظاً اور معنی متواتر ہوتی ہے، کچھ حدیث ہے کہ لفظ تو متواتر نہیں لیکن معنی متواتر ہے، بہت جگہوں سے ثابت ہے قرآن اور حدیث سے۔ کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو مستفیض ہوتی ہے، ہر سند کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہو ہر طبقے میں، کچھ ہوتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ راوی ہر طبقے میں ہو، مشہور ہے، اور کوئی روایت ایسی ہوتی ہے جس کے ہر طبقے میں راوی ایک ہی ہو لیکن عادل ہے، ضابط ہے، تام الضبط ہے جی، اور شذوذ نہیں ہے، علت کو خفیہ نہیں ہے، اور انقطاع نہیں ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ اخبار احاد بھی آپ کے لیے علم اور یقین کا فائدہ دیتی ہے اور علم و عمل کو واجب کرتی ہے۔ چنانچہ اصولیوں نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اصولیوں نے، شوافع نے، حنابلہ نے، تمام نے کہا کہ خبر واحد اگر صحیح ہے، اور خاص کے صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، تو امت اس کے قبول کے اوپر متفق کہ یہ فرمان رسول ہے، اللہ کی وحی ہے، تصدیق کرتی ہے، عمل کرتی ہے۔ صرف وہ لوگ جو معتزلہ اور جہمیہ کے پھندے میں پھنس گئے، یا جو لوگ انتہائی درجے کے متعصب اور غالی قسم کے مقلد ہیں، انہوں نے معتزلی اصول کو لیا تاکہ خبر واحد سے اپنا دامن جھاڑ سکے اور اپنے مسلک کی حفاظت کر سکے۔ وہ حدیثیں جو ان کے مسلک کے خلاف تھی، کہا خبر واحد ہے، اور اس کو قطر کے پھینک دیا۔
اور کہا کہ یہ کتاب اللہ پر اضافہ کرتی ہے تو کتاب اللہ کے خلاف میں آتی ہے، کیا کیا سب وہی سب بیجا تعویلات اور تحریفات کی جو کہ معتزلہ لکھی۔ چلیے صاحب، یہ ابتدائی کچھ باتیں جو شیخ الاسلام کی عبارت کے ضمن آئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے سماعت کی۔ ابھی ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جو شیخ الاسلام نے یہاں پیش کی ہے، کہتے ہیں مثل قولہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے حدیث شروع کر رہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، پہلی حدیث لے کر کے آئے ہیں جو صحیحین کی روایت ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ہمارا رب، مشہور حدیث ہے بلکہ متواتر ہے، اصطلاحی طور پر متواتر ہے، اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ بعض علم کا کہ 28 لوگوں سے، 28 صحابہ سے حدیث منقول ہے، کسی نے کہا 23 سے ہے، جس میں 17 مرد ہیں اور 6 عورتیں۔ ہمارا رب نزول کرتا ہے، اترتا ہے الی السماء الدنیا، سمائے دنیا تک، سمائے دنیا پر یا سمائے دنیا تک، سمائے دنیا نچلا آسمان جو زمین سے قریب ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور کل لیل، ہر رات۔ کب اترتا ہے؟ ہین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی سے رہتا ہے، لاسٹ جو 1/3 ہوتا ہے رات کا، طلوع فجر سے پہلے پہلے تک، آخری تھرڈ جب سے شروع ہوتا ہے، رات کے 3 حصوں کو مقرر کریے، مغرب کی اذان سے لے کر کے فجر کے اذان تک کا جو ایکوریٹ وقت ہے اس کو 3 حصے میں تقسیم کیجیے، ڈیوائڈ کیجیے، جو لاسٹ کا جو تھرڈ ہوگا، آخری تھرڈ، وہ ثلث اللیل الآخر ہوا۔ اس وقت رب تعالیٰ سمائے دنیا پر، نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، نزولا یلیق بجلالہ، ایسا نزول جو اللہ کے لائق ہے۔ لیکن یہ نزول حقیقی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، مجاز نہیں چلے گا، تعویل نہیں چلے گی کہ اللہ نہیں اترتا، اس کا حکم اترتا ہے، اس کی رحمت اترتی ہے، اس کے فرشتے اترتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب تعالیٰ ینزل ربنا، ہمارا رب، الی السماء الدنیا، سمائے دنیا پر اترتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، ہین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من استفہامی ہے، اس کا جواب ہے فاستجیب لہ، کون مجھے پکار رہا ہے، کون ہے جو مجھ کو پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ یہ ترغیب اور شوق کے لیے۔ هل ادلکم علی تجارت یا ایھا الذین آمنوا، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ، وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے؟ یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے یہ استفہام۔ من یدعونی، کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کروں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، استغفر اللہ بولے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ڈھانپ لے، چھپا لے، اس کا مواخذہ نہ کر، فاغفر اللہ، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جی مختصر کیا ہے، محل شاہد جو دلیل جس طرح سے ثابت ہوتی ہے اس کو ذکر کیا ہے، الحدیث، پوری حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ جی حالانکہ حدیث متواتر ہے، 28 یا 23 صحابہ سے منقول ہے، لیکن اس سے ثابت کیا ہوا؟ حدیث سے جو بات ثابت ہوئی، لیکن نہیں، حدیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ رب تعالیٰ کے لیے نزول ثابت ہوا اس حدیث سے، متواتر حدیث سے، ایسا نزول جو اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کے مطابق ہے۔ ہم اس کی تعطیل نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ رب تعالیٰ نزول نہیں کرتا، اور نہیں ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کسی مخلوق سے، کیونکہ رب تعالیٰ کی صفت کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ لیس کمثلہ شیء کا اصول ہمارے سامنے، لہذا ایمان ہمارے لیے واجب ہے، ایسا ایمان جو تعطیل سے بھی پاک ہو اور تشبیہ سے بھی پاک ہو اور تمثیل سے پاک ہو۔ فاستجیب لہ، چلیے صاحب، تو اللہ تعالیٰ ہر رات، آخری تہائی رات میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو نزول اللہ کے لیے حقیقی ہے، باقی رہا نزول کی کیفیت اللہ جانے۔ جیسے کہ امام مالک نے کہا تھا کہ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ مستوی عرش ہے، بلند ہے عرش کے اوپر، لیکن کیسے، کیفیت مجہول ہے۔ یہی حال اللہ کے نزول، اللہ آتا ہے یا آئے گا قیامت کے دن، یا یجی، مجی، نزول، اجتیان، مجی، یہ سب جو صفات اللہ تعالیٰ کی فعلیہ ہے یا ذاتیہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ چلیے صاحب، دوسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آئی، اللہ کے لیے علو کا ثبوت ہوا۔ علو، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نزول، تنزیل، جی اسی طریقے سے انزال، کسی بھی چیز کے اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ علو سے اسفل کی طرف کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے نزول ہوتا ہے، یہی مفہوم ہے نزول کا لغت میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے، مراد بدلی سے جو ہمارے سروں کے اوپر ہوتی ہے، ہم نے پاکیزہ پانی اتارا، صاف ستھرا پانی اتارا۔ لہذا یہ جو معتزلہ اور جہمیہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے، اس کی رحمت اترتی ہے۔ سوچیے تو، ینزل ربنا ہے، آپ کہتے ہیں ینزل امر ربنا،
مضاف محذوف مانتے ہیں امر اور رحمت کا، آپ کو کیا حق ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کسی بھی لفظ کو محذوف مانیے اپنی تعویل، اپنے باطل عقیدے کی تائید میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز محذوف نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی اگر رحمت اترتی ہے تو کیا امر اور رحمت کہے گی مجدونی، کون ہے جو مجھے پکارے، اب میں پکار کو سنوں، امر اور رحمت کہے گا؟ یہ بات معقول ہے؟ ظاہر ہے کہ قائل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی رحمت تو ہر وقت اترتی ہے، اور ہر کسی کو ہر وقت اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ کائنات کا نظام ہی جب اللہ چلا رہا ہے تو کسی کو حکم دے رہا ہے، کسی کو رحمت سے نواز رہا ہے، کسی کو رحمت سے محروم کر رہا ہے۔ یہاں حد بندی کر دی گئی کہ آخری تہائی رات کے اندر اترتا ہے، تو اگر امر اور رحمت کا نزول ہے تو پھر آخری تہائی رات کے ساتھ حد بندی کی کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے صاحب، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نزول اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، اسی طریقے سے استوا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ اختیاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے، کوئی ہے جو گناہوں کی مغفرت چاہے، کوئی ہے جو سوال کرے، کوئی ہے جو شفا طلب کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قول کا ثبوت ہوا جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ کا کے کلام میں قول کے اندر حرف بھی ہے، صوت بھی ہے، کیونکہ ندا آواز لگاتا ہے اللہ رب العالمین، بغیر حرف و صوت کے ہو تو اس کو ندا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جی۔ تو صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جو چاہتا ہے بات کرتا ہے جی، اور جہاں چاہتا ہے بات کرتا ہے، لیکن وہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ سے وہ متکلم رہا جی۔ اللہ تعالیٰ عرش سے اترتا ہے نچلے آسمان پر، عرش پر ہے، نچلے آسمان پر اترتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر نچلے آسمان پر اترنے کا کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ، اگر ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جی، یا معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو مستوی نہیں مانتے، تو پھر یہ حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ چلیے صاحب، اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے، ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، تو اگر کوئی میسنجر کسی کے پکارے، بادشاہ جیسے کہتا ہے کہ پکار کے لوگوں کو کہو، تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسا ایسا کرنا؟ تو اگر فرشتہ اترے گا تو فرشتہ یہ کہے گا کہ میں یدونی، اللہ کی بہاف وہ یہ کہے گا مجھے جو پکارے، کہ یہ کہے گا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو اس سے پکارے، جیسے کہ حدیث ہے، محبت کی حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل محبت کرتے ہیں، پھر اعلان کیا جاتا ہے، جبریل کو کہا جاتا ہے کہ اعلان کرو، تو جبریل کہتے ہیں کہ اے آسمان والو سنو، اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، تم لوگ اس سے محبت کرو، ایسے کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم لوگ کرو۔ تو یہ کہنا کہ فرشتہ اللہ کے بہاف پکارتا ہے، تو وہ نسبت یدعونی یستغفرنی، یہ نی واحد متکلم کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ قول باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ چلیے صاحب، لا الہ الا اللہ، اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے سمجھ جاتا ہے۔ وقت نزول اللہ کا کب سے ہے؟ ثلث اللیل الاخیر، جہاں سے شروع ہوتا ہے فجر صادق کے طلوع ہونے تک۔ دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ لیکن خاص اوقات بھی دعا کی قبولیت سے ہے، ان خاص اوقات میں بہترین وقت یہ ہے کہ صاحب رات کے آخری تہائی رات کا فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وطر کو آخری رات کے لیے موقوف کرنا بہتر ہے، تو وہ خاص دعا کے قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، دعا کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ کہ دعا نفع بخش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جوہلا صوفیہ کہتے ہیں کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، سب تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ارے دعا اگر نہیں ہوتی تو اللہ کیوں حکم دیتا؟ کیوں کہتا ادعونی استجب لکم؟ اے بندو مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، مجھ سے دعا کرنے سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، تو ایسے لوگ جہنم میں ذلیل کر کے، رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے جی۔ ارے بابا، مشرکین تک دعا کی منفیت کو جانتے تھے، چنانچہ جب ان کی کشتی گرداب بلا ہوتی، موج کے تھپیرے کھاتی اور ڈوبنا ان کے لیے یقینی نظر آتا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو، تابعداری کو، عمل کو
توحید کو خالص کر دیتے اس وقت، اور اللہ کو پکارتے کہ اللہ نجات دے دے. تو ماشاء اللہ دعا افضل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. تو اس لیے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے یا غیر اللہ سے دعا کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. چلیے صاحب، اب دعا کی دو قسم ہے، وہ سب چیزیں عقیدے کے باب بھی آتی ہے. دعائے عبادت، دعائے سوال. جو ہم عبادت کرتے سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دنیا اور دین، ہمارے دین و دنیا کو سدھار دے، ہماری دنیا ہماری عقبہ کو سنوار دے. مقصد یہی ہوتا ہے عبادتوں کے پیچھے، تو راضی ہو جا اور ہمارا مقصود عطا کر. اور پھر دعا بھی پڑھتے ہیں، اور ادو وظائف بھی ہے نماز کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر. تو یہ ہے دعائے عبادت. سمجھا کہ نہیں؟ جو عبادت کرتے ہیں وہ سوال ہی کے معنی میں ہے، اس کا فائدہ بھی وہی ہے. اور ایک دعا ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہیں اور ہاتھ پسار کے سوال کرتے ہیں، جو سائل کی صفت ہے، اور اپنی ذلت اور اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اظہار ہے. سمجھا؟ تو جلب نفع کے لیے اور دفع مضرت کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا ہے، اس کو دعائے مسئلہ یا دعائے سوال کہتے ہیں. اور عبادت کو بھی دعا کہا گیا ہے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، اسی پر یہ حدیث اور اس سے مستنبط کچھ فوائد جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں دوسری حدیث کا دراسہ کریں گے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعض لوگ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، بالخصوص منکر حدیث، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کو بچا سکے. سنت کہتے ہیں کہ عملی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس پر عمل بھی کیا. اس کا مطلب کہ جو حدیث صحیح ہو لیکن عمل آپ نے نہیں کیا، یا صحابہ نے عمل نہیں کیا، یا اس پر تواتر سے عمل نہیں ہوا، امت نے عمل نہیں کیا، لہذا اس کو ہٹا دو، وہ سنت نہیں. حدیث تو ہے، سنت حجت ہے حدیث نہیں. اس طریقہ سے وہ حدیثیں جو ان کے مسلک کے خلاف آتی ہے، حدیث اور سنت کا فرق کرتے ہیں. جبکہ حدیث اور سنت کی تعریف ان کے فقہاء اور اصولیوں کی یہاں بھی وہی تعریف ہے. کہتے ہیں سنت کہتے ہیں طریقہ متبعہ کو، جس پر امت چلی ہو. لہذا اس حدیث کے اوپر امت نے عمل نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے نہیں لیا ہے، تو یہ کہہ کر کے اس حدیث سے دامن جھاڑتے ہیں. حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. جی. بعض لوگوں کا آبجیکشن ہوتا ہے کہ احادیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، تو پھر اس پر عمل کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو اس کو کیسے سمجھے؟ یہ سب لمبا ٹاپک ہے، اس کے لیے کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو. حدیث حجت ہے، تدوین حدیث، اس طرح کے موضوعات پر آرٹیکل موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع میں حدیث لکھنے سے ممانعت تھی، لیکن بعد میں آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی. جب قرآن مجید کا اسلوب اور حدیث کے اسلوب میں واضح فرق ہو گیا اور خلط بلط کا اندیشہ نہیں رہا، تو کہا کہ اب لکھو، جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ لکھو، کیونکہ بجوز حق کچھ نہیں نکلتا. چنانچہ بعض صحابہ کرام کے پاس صحیفے تھے، لکھا تھا لوگوں نے، لیکن عام طور پر حدیث صحابہ کرام نے یاد کی تھی. ویسے بھی عرب کا حفظ بڑا مشہور، لیکن کچھ لوگوں کے پاس باقاعدہ حدیثیں تھیں، وہ لکھا کرتے تھے. سمجھا کہ؟ اور 100 سال مکمل ہوتے ہوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زہری کو یہ کہا، عمر بن حزم کی روایت ہے کہ دیکھو سب لوگ بیٹھ جاؤ، جتنے محدثین ہیں، جو تابعین ہیں، اور جو کچھ صحابہ بچے ہیں، اور جو تابعین ہیں جن کے پاس حدیث صحابہ موجود ہے، وہ صرف حدیث کو پڑھیں، پڑھائیں اور لکھیں، حدیث کے علاوہ کچھ نہ لکھیں. چنانچہ الحمدللہ ایک صدی ہوتے کے ساتھ آرڈر ہوا، اور دوسری صدی کے اختتام تک وہ سمجھیے کہ پوری کی پوری حدیثیں الحمدللہ لوگوں میں منتقل ہو گئی. تو ایسا نہیں کہ 200 سال کے بعد حدیث لکھی گئی. حدیث پہلی صدی کے اختتام سے لکھنی شروع ہوئی، اور حدیث اہل نبوی میں بھی لکھی گئی. اور کتابت حدیث کے لیے دلیلیں موجود ہیں بخاری وغیرہ کے اندر، کتابت العلم، کتابت الحدیث. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب لمبا چیپٹر ہے، آپ اس پر کتاب چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، حجیت حدیث کے نام سے، تدوین حدیث کے نام سے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب معتزلہ جہمیہ نے اپنے اپنے باطل عقائد سے کی تقویت کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دی اور حدیث کو
دریا برد کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 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 یہ سب حدیثیں بعد میں ہیں، تو یہ مشکوک ہیں، تو یہ ایسی ہیں، تو یہ ویسی ہیں، تو یہ ضنی ہیں، تو فلاں ہیں اور ڈھکا ہیں. یا اسی طریقے سے عقلیوں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اترتا ہے، آخری تہائی رات میں تو سورج تو زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے، تو سعودی عرب میں ثلث اللیل الآخر کسی اور وقت میں ہوگا، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر تہائی رات کسی اور وقت میں ہوگا، انڈیا میں اور انڈیا کے پیچھے کسی اور وقت ہوگا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اترتا ہی رہتا ہے کیا؟ اور کیا جب وہ اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے اس کا؟ یہ سب بکواسات ہے، بکواسات. اب عربی کے قاعدے پر ہم نے اس کو مونس بنا دیا، بالکل فضول ہے. سوال یہ کہ یہ امت کے پہلے مخاطبین جو صحابہ کرام تھے وہ عربی سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصح الخلق لعباد اللہ، بندوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، اللہ کی حقیقت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. صحابہ کرام نے سنا آمنا و صدقنا کہا. یہ شیطانی فلسفہ اور یہ عقلی اعتراض تو انہوں نے نہیں کیا. ہمارا کام ہے آمنا و صدقنا، قرآن اور حدیث جو کہہ رہا ہے اس کو مانو، اپنی عقل کو تابع کر دو. اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات پر منطبق نہیں کر سکتے، یا مثال نہیں دے سکتے کہ ایک عرش کے اوپر ہے تو پھر نزول کیسے کرتا ہے. نزول کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر ہوتا ہے اور نچلا آسمان اس کا وزن اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے اوپر 6 آسمان اللہ کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہیں. کوئی مخلوق اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، ساری مخلوق چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ عرش پر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی نچلے آسمان پر نزول کرتا ہے، حقیقی نزول. اب یہ کیسے؟ یہی تو کیفیت کا سوال گڑبڑ ہے. اگر کیفیت کا سوال کریں گے تو گمراہ ہوں گے آپ. چلیے، ایک حدیث کو کسی عالم صاحب نے صحیح قرار دیا اور کسی اور عالم نے ضعیف قرار دیا، تو عوام الناس کیا کرے؟ دیکھیں کہ علماء سے دریافت کرے. عوام الناس تو کچھ بھی نہیں جانتی کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. علماء سے رابطہ کرے کہ صحیح کہنے والے کون لوگ ہیں، کس معیار کے لوگ ہیں، اور صحیح کہنے کی وجہ کیا ہے، یا جو لوگ ضعیف کر رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے. اکثریت علماء کی کس طرف گئے ہیں، محققین علماء کس طرف گئے ہیں، یہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث متکلم فی ہے، لیکن بڑے علماء نے گفتگو کی ہے، گویا کہ قابل استدلال اور حجت ہے. یہ فن ہے، ایک فن ہے. کسی بھی معاملے کے اندر ڈسپوٹ ہم ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معتبر لوگ کدھر ہے، اکثریت کدھر ہے معتبر لوگوں کی، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں. سلف کا قول کدھر ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ میں سردار ہے، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، امام احمد کدھر ہے؟ تو یہ سب وجوہات ہوتی ہیں قول کی ترجیح کے اندر، اور حدیث کے طرق ہوتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں.